تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ محبوب دی صفتاں کرے، نعتاں پڑھے، ذکر کرے، حمد و ثنا کرے، یہ بھی محبت دا تقاضا ہے۔ یہ بھی محبت دا تقاضا ہے کہ اگر محبوب دے خلاف کوئی گل کرے تو اس دا جواب ہی بندہ دے۔ اسی محفلہ سجانے، محفلہ کریں اساں، میلاد پڑھ دیں، اس وچ بے شک نعت خوانی کر دیں اساں، حضور دی تعریفاں صفتاں کر دیں۔ صحابہ کرام بھی نعت خوان ہن، نعت گو بھی ہن، نعت خوان بھی ہن، نعتاں بڑھیں دے بھی ہن تے پڑھ دے بھی ہن۔ صحابہ کرام دی نعتاں دے وچ حضور دی صفتاں بھی ہن، شانہ بھی ہن تے حضور دے دشمنوں نو جواب بھی دین دیاں نو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے لی صارمن لا عیب فی ہے، فرمائے او کافر دیا پترو، میں نے اللہ تعالیٰ تلوار تو تیز زبان دیتی ہے، یہ تو سا حضور دی گستاخی کیتی ہے، میں نہ تمہاری ماں چھوڑنی ہے نہ میں تمہاری بہن چھوڑنی ہے۔ وہ وقت انہاں دی ماما انہاں دی بہناں سب کچھ پردے انہاں دے فاش کر دیاں، وقت وہ حضرت حسان نو گالیاں دے دیاں، وقت حضرت حسان خوش تھی دیاں کہ چلو حضور دا دفاع تھی گیا نا۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ، آپ نے فرمایا میرا مال، میری اولاد، میری ماں، میرا باپ، سب کچھ حضور دی عزت تے قربان ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چاہ رہے، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول لبیک 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 لبیک، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تو سانجا صحیح نہیں لیں، تھوڑے توانو چارج دے کے نہ بات نعرہ لگے سنشی۔ رضوی صاحب فرمائن لبیک کا نعرہ لگ بنیا نا، مولوی تقریر کرے نہ کرے کام تھی بیندے، کیونکہ مقصد ہے عاشقان رسول نو بیدان کر، وہ لبیک یا رسول اللہ دے وچ وہ سارا پاور موجود ہے، طاقت موجود ہے۔ مولوی دی گل اتنی طاقت کوئی نہیں جتنی کہ لبیک دے نعرے اس طاقت ہے۔ کوئی ایسے بھی ہیں جناب لبیک دے نعرے نال انہاں کو پیڑ ہوندی ہے، انہاں دی درداں اٹھتے ہیں۔ میں کچھ دیار ایک سنگی آکے مولوی صاحب نو سا کے پہلے ایسا سمجھیں دے ایسے بھائی وہابی یا رسول اللہ نعرے تو چڑھ دیں، ہون تھا اپنے اچھ بھی ایسے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگے تھے انہیں دے چہرے تھے انہیں دے متھے تھے بٹ آویں۔ میں پڑھا یا سرائی کی دی وچ ہاں سب کو ہون تھا پشتو چراندہ میں کو پشتو تقریر دی وچ زیادہ ہوئے، وقت بھی میں بلیندہ پیا کوئی غلطی ہوئے لفظاں دیا کوئی ہوتا تو سا مقصد دے ہوتے نظر رکھو۔ جڑے وڈے وڈے علماء ہوندے نا انہیں دے کہنے الفاظ ڈنگے ہوندے نا کتاباں دے وچ صحیح ترتیب نہیں ہوندی، علماء اساتذہ کرام دے سینن کہ انہاں دی نظر مانیتے ہوندی، مقصد دے ہوتے انہاں دی نظر ہوندی، الفاظ دے ہوتے نہیں ہوندی۔ تو سامعین کرام آج دی اس بیان دے اندر میں تو انہوں حضرات صحابہ کرام تو وڈے تا کوئی نہیں امت دے وچ کوئی، انہاں تو ود عاشق بھی کوئی نہیں، انہاں تو ود عالم بھی کوئی نہیں، انہاں تو ود بزرگی کوئی نہیں، تے فقیر ہی کوئی نہیں۔ جے کو فقیری ملے انہاں دے صدقے ملے، جے کو علم ملے تو انہاں دے صدقے ملے، جے کو بزرگی ملے انہاں دے صدقے، سب کچھ انہاں دے صدقے، او دین دے تھم میں۔ لہذا سادے واسے سب تو بڑی دلیل صحابہ کرام دی زندگی ہے۔ اگر اسا عشق خدا سمجھ رہے تھے صحابہ کرام کو، اگر عشق رسول سمجھ رہے تھے صحابہ کرام، وہ بھی اس دنیا دے بندے ہن۔ یہ ایسا غلط لوگوں نے تاثر دیتا کہ بھئی صحابہ کرام کوئی بئی مخلوق ہے، نہیں، انہاں دے ایو جسم ہن، چند فٹ تے وہ بھی بندے ہن، انہاں دی اولادہ بھی ہن، انہاں دے گھر والے بھی ہن، انہاں دی جائیدادہ بھی ہن، لیکن جدہ انہاں حضور دا کلمہ پڑھیا جڑا حضور دے مخالف ہے وہ چاہے برائی وہ بھی چھٹ گیا، پیو ہے وہ بھی چھٹ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح کو عاشق رسول نے آکھا کہ بہت سادہ سا ہے کوثر اصول دوستی اپنا، سبحان اللہ۔ بہت سادہ سا ہے کوثر اصول دوستی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ چاہے پیو کیوں نہ ہوئے، بھرا کیوں نہ ہوئے سکا۔ میں تمہارے سامنے عرض کرے نا براد مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام نے کی میں برادری پالی،
تے سب تو پہلے میں ہن پیش کرے نا حضور علیہ قرآن مجید وچ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالی نے 8 شیئیں بیان فرمائی ہیں کہ تمہاری اولاداں، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، خاندان، یہ بنگلے تے، یہ کوٹھیاں، یہ جائیداداں، یہ کاروبار، یہ سب کچھ میں تو آپ کو سب کچھ عطا کیتا، لیکن اللہ دی محبت، حضور دی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ دا جذبہ انہاں ساریاں محبتوں تو زیادہ ہونے چاہیے۔ رب فرمائندہ ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر اولاد دی محبت یا جائیداد دی یا مال دولت یا خاندان دی محبت، خدا رسول دی محبت تو بد گئی، وقت بھی تباہی ہے، جو برابر ہے تو وقت بھی تباہی ہے۔ ہونی ہے محبت، اولاد دی محبت بھی ہون دی، ماں باپ دی محبت بھی ہون دی، فطری ہے، وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن رب دا حکم ہے کہ ہمیشہ میری محبت کو زیادہ رکھ، میرے محبوب دی محبت زیادہ رکھنی ہے۔ یعنی اگر آونجے مقابلہ ایک پاسے پیو ہوئے، ایک پاسے حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے، ایک پاسے برا ہوئے، ایک پاسے حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے، اتھے حضور نال وفا کرنی ہے۔ پھر اللہ دی محب علیکم اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی، رب نے فرمایا جڑا اس تو ہٹ گیا پھر وہ فاسق ہے، وہ دین تو باہر ہے، اس نے کوئی ہدایت نہیں ملنی۔ رضوی صاحب یہی فرمائیں کہ آج لوگاں نے شریعت بھی اپنی طبیعت دی بنائی ہوئی ہے، کوئی فقیر بن بیٹھا تھے، کوئی مولوی بن بیٹھا، کوئی ملک بن بیٹھا، کوئی بزرگ بن بیٹھا، حضور دی عزت دے ہوتا ہے، وہ اپنی پرواز کر رہا۔ علامہ اقبال بھی یہ رونا رویا، وہی ساری زندگی رون دے رہے ہیں، انہاں کہا نہ مولوی دی کمی ہے، شاعرہ دی کمی ہے، اگر کمی ہے تو مرد مجاہد دی کمی ہے۔ فرما صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے احوال، بزرگ بھائی اپنی پروازاں کریں دے پہن، صوفی کی طریقت میں فقط مستی کی شریعت میں فقط مستی ہے اقوال تے، مولوی تقریرہ تے زور لائی وطن، کردار کوئی نہیں بھائی۔ شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی ہے کردار۔ سبحان اللہ۔ غازی علم دین شہید جی میں مرد مجاہد، غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ، ایک سپاہی تے کہ تے انہاں دنا ہر ممبر تے ہر مسجد دی وچ آیا میں، گورنر ہوندے نو ختم دی میں، بادشاہ ختم دی میں، غازی علم دین شہید دنا 1929 تو زندہ ہے، غازی علم دین غازی ممتاز قادری دنا زندہ ہے۔ اے تا فیض کس چیز؟ حضور دی عشق دا فیض۔ علامہ اقبال نے فرمایا یہ فیض، یہ کس کی عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اور رومی سکندر رومی جڑی ادھی دنیا تے حکومت کیتی ہے، آج تمہاری مٹی والے کوئی نہ جان دے حسین بھائی کون ہے سکندر، لیکن بلال دا نہ چاہو بچہ بھی جان دیتے، جوان بھی جان دیتے، بزرگ بھی جان دیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ سنو حضرت ابوبکر صدیق جڑے نبیاں تو بعد افضل ہیں، نبیاں تو بعد سب تو افضل ابوبکر صدیق ہیں، انہاں کو لسا دین سکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر قول الذین قالوا ان اللہ فقیر و اغنیاء ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ یہ قرآن کریم تفسیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود دے مجمع دی وچ تشریف گن گئے، آج تا اساں کہ ملک کو اتنے ڈر دیں جناب کی حضور دا نام ہے چاہ سکتے، لبیک دا نعرہ اساں نہیں لا سکتے، ملک خفتی ویسے، فلانا پیر خفتی ویسی، فلانا مولوی خفتی ویسے۔ تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق دی آواز یہود دے مجمع چ پہنچائی۔
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، خلافت، یا رسول اللہ، حیدری، یا یا رسول اللہ، 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 ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ یہ سنو جناب، كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا فدخل أبو بكر ذات يوم بين مدراسهم فوجد ناسا كثيرا قد اجتمعوا على فنحاس ابن عازورا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو پیغام دین خط دے کے یہودیاں کل بھیجا کہ جا کے انہاں کو دین دا پیغام پہنچاؤ کہ دین اسلام دا کلمہ پڑھو، دعوت دے انہاں کو کہ وہ دین اسلام اچ آمن تو بجنا کلمہ پڑھ گئے تے کلمے تو بعد بتونا تے نماز فرض ہے، پنجگانا والزکاة فرض ہے اگر صاحب مال ہو، تے اس تو بعد اے بھی انہوں نے دسو وَأَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ وہ اللہ تعالیٰ نو قرض حسن ہی دے من، یعنی مخلوق خدا نو اللہ دی رضا واسطے بغیر سود۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف گن گئن بنو قینقاع قبیلے دے اندر یہودی جڑیاں تے انہاں دی جگہ آئی، اتھے انہاں دا مجمع آئی، اس مجمع دے وچ فوجد ناسن کثیرن، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے۔ ابو بکر صدیق کوئی 100 فٹ دے بندے نن تے 20 فٹ دے بدن تو کمزور ہے نا آپ، لیکن ایمانی طاقت دیکھو۔ آج بھی آدھیں جناب اسی دعوت تبلیغ کر دیں، امر بالمعروف کر دیں، اے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغام گھن گئن تے اتھا انہاں دا وڈا جڑا مولوی ہے وہ بیٹھے فنحاس بن عازورا، اور سب تو بڑا مولوی سمجھا ویندہ یہودیاں دی وچ۔ فقال ابو بکر لفنحاس اتق اللہ، مجمع دی وچ جا کے حضرت ابو بکر نے فرمایا اوے فنحاس خدا تو ڈر تے کلمہ پڑھ اسلام دا، کلمہ اسلام پڑھ، فواللہ انک لتعلم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاکم بالحق من عند اللہ تجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراة فآمن وصدق واقرض اللہ قرضا حسنا يدخلک الجنہ یضاعف لک الثواب۔ آپ نے فرمایا فنحاس تینو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام سچے نبی ہیں، تو تورات دا عالم ہے، تینو حضور علیہ السلام دے بارے پوری معلومات ہے، لہذا تو کلمہ اسلام پڑھ، لوگوں نو حق دس تاکہ وہ بھی کلمہ اسلام پڑھیں، راہ راست آ جامن۔ کلمہ اسلام پڑھو تو انہوں پتہ ہے حضور علیہ السلام سچے نبی، انہوں دا پیغام بھی سچا ہے، تو فرمائے ایمان بھی اسلام بھی قبول کرو، تصدیق کرو اسلام دی، ایمان دی، وَأَقْرِدِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالی قرض حسن ہی دے ہو۔ یہ جنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام پوچھایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو انہوں جنت عطا فرمے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمے سی۔ فقال فنحاس یا ابا بکر تزعم ان ربنا يستقرض اموالنا وما يستقرض الا الفقير من الغني فإن كان ما تقول حقا فإن الله اذن فقير ونحن اغنياء۔ او فنحاس گستاخی کی تھی رب دی، حق تو اس نے منیا کوئی نہیں، اس نے آکے اے ابو بکر تو آنا ایک گمان ہے کہ رب نو قرضے دی لوڑے، رب نو قرضے دی لوڑے، اس سانے کل قرضہ مانگ رہا نعوذ باللہ، قرضہ تا ہمیشہ محتاج تے فقیر مانگ دے، غنی کل تے مالدار کل۔ اگر ایک گل ہے جڑی تسا کی تھی ابو بکر کہ رب نو قرض حسنہ دے ہو تو نعوذ باللہ سمالدار تھی گئے تے رب فقیر بن گیا، محتاج تھی گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فغضب ابو بکر وضرب وجہ فنحاس ضربۃ شدیدۃ۔ ابو بکر نے دوجی گل نہیں کی تھی کہ جناب تو ایک ہی گل کی تھی، خدا دی گستاخی کی تھی، تو گستاخ خدا ہے۔ فضرب ابو بکر ضرب وجہ فنحاس ضربۃ شدیدۃ، حضرت ابو بکر نے رکھ کے
پیچھے جناب ایک تھپڑ مارے اس یہودی مولوی نے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد لبیک 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 نعرہ تکبیر صحیح نعرہ لاؤ یار. سا کمزور لوگ ہیں تمہاری مٹی تو بڑی پکی ہے. نعرہ تکبیر. آپ کو پتہ ہے کشمیر دی وچ ہندو آیا ہے. آپ نے تھپڑ مارا اس نو بھرے مجمع دے اندر وڈا مولوی یہودیاں دا. آپ نے نال اے بھی فرمایا والذی نفسی بیدہ و بینکم لضربت عنقک یا عدو اللہ. اے خدا دے دشمنہ گستاخا جے تھوڑے سالے درمیان معاہدہ نہ ہوندا تے اج میں تیرا سر کٹ کے رکھ دینا سے یا تیری گردن لہا دینے سے. یہ حضرت ابوبکر صدیق دی ذات باری تعالیٰ دے بار غیرت ہے. اے تقاضا ہے دین اسلام دا محبت ہے. اے تقاضا ہے تحریک لبیک دا درس اے کہ تسبیح بڑی پہری مدرسے بڑے بنائے مولویاں بڑی کتاباں پڑھی ہیں لیکن ہن ضرورت ہے کہ امت نو حضور علیہ السلام دا او عشق پڑھاؤ جڑا صحابہ نے پڑھیا. مدرسہ دا مقصد تو اے ہے بزرگی دا مقصد تو اے ہے کہ حضور علیہ السلام دی عزت دے ہوتے کوئی گال نہ کرے ختم نبوت دے ہوتے کوئی گال نہ کرے. جے ختم نبوت دے خلافی بل پاس تھی میں تو حضور علیہ السلام دی عزت دی بھی گستاخی تھی ویتے بعد گستاخ عورت نو آزاد کر کے باہر گن وجہ بس ساری مولویت دا کیا فائدہ کہنی پیری دا کیا فائدہ او مدرسہ دا کیڑا فائدہ رہ گیا. انہا مدرسہ کلتا سلطان صلاح الدین ایوبی جا مجاہد نکلیں سلطان نور الدین زنگی جا مجاہد نکلیں محمد بن قاسم جا مجاہد نکلیں محمود غزنوی جا مجاہد پیدا تھیں ٹیپو سلطان جا مجاہد پیدا تھیں غازی علمدین جی میں مجاہد ہوتا مدرسے نہیں پڑھے. وقت بھی انہوں حضور علیہ السلام دی عزت پہ غیرت کی تھی. یہ وقت خادم حسین رزمی جے شیر پیدا تھے مدرسہ. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. سامعین حضور علیہ فذهب فنحاس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منافقان دا ایو طریقہ ہوندا یہودیاں دا وقتی شکایتاں لانیاں صحابہ کرام وہ جڑا یہودیاں دا عالم ہے وہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ گیا وقال یا محمد انظر ما صنع بی صاحب کا. اے دیکھ تیرے یار سارے نال کے کیتا بھرے مجمع دے اندر اس میں نو بیعزتا کیتا اپنے لوگاں دے سامنے بھرے مجمع دے اندر میری بیعزتی کی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر ما حملک علی ما صنعتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو سدین ہے پوچھتے ہیں بھائی ابو بکر کو اے سبق تو نہیں پڑھا ہے بھائی اپنے نفس واسطے کوئی غصہ کرے وہ تو دین اسلام پڑھے ہیں انہوں کو پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیوں ایک کم کیتا. حضور علیہ السلام نے پوچھا ما حملک علی ما صنعتا. ابو بکر دسو تو سب مارے ہیں بھرے مجمع دے اندر لوگوں نے سامنے بیعزتا کیتا. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ نعم ہاذا ان ہاذا عدو اللہ. ابو بکر نے سامنے کیا کہ یا اللہ یا رسول اللہ یہ اللہ دا دشمن ہے. ان ہاذا عدو اللہ یہ اللہ دا دشمن ہے. قال قولا عظیما زعم ان اللہ فقیر وانہم اغنیاء. انہیں بڑی گستاخی کی تھی اور رب دی. انہیں ایک کیا کہ اسی مالدار ہے تھے رب محتاج ہے. فغضب للہ وضربت وجہہ. یا رسول اللہ میں کو رب تے غیرت آئی ہے اپنے رب تے غیرت آئی ہے اس غیرت دے اندر میں کو ماریا. فجاہد ذالک فنحاس. یہودی آکھن لگیا نہیں جی گالی میں نہیں انہیں زیادتی کی تھی میں جے گل نہیں کی تھی. فانزل اللہ تصدیقا لابی بکر وتکذیبا لفنحاس فردن علیہ. اللہ تبارک و تعالی نے فورت آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب علیہ السلام یہودی جھوٹا ہے یہ کذاب ہے
سچا ابو بکر صدیق ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. رب سن چکے ہیں انہاں دی گل تے لکھ بھی چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی. اے صحابہ کرام دی خیرت ہے رب کریم دے بارے وہ کتھائیں بھی چپ نہیں تھے. یہ نہیں کہ جناب جتنا کوئی طاقتور بندہ سامنے آیا اتنا خاموش. جناب دین دے تقاضا ہے بادشاہاں دے سامنے حق بیان نہ کرو. حضور نے فرمایا افضل جہاد تا اے کہ ظالم بادشاہ دے سامنے حق گل کرنی. جنہاں ختم نبوت دے ہوتے حملہ تھیا کہ وہ بل پاس کرن لگے ختم نبوت دے خلاف. حضرت رضوی صاحب خادم حسین رضوی صاحب قافلہ لے کے پہنچ گئے اسلام آباد تے بہ گئے. تو آپ کو لوگاں ووٹ اس بات سے لیتا کہ تُسا حضور دی گستاخی کرو. کافران دے آکے تو تُسا ختم نبوت دے قانون بدلو. آپ نے فرمایا کہ حضور دے غلام آکے بہ گئے. انہیں ایک فیصلہ ہو سی یا وزیر نہ ہو سی یا آسا نہ ہو سی. تمہارے سامنے تاریخ کہ اکوی دہاڑے جتنی بارشاں تھائیں سردی ہے کچھ بھی ہے حضور نے عاشقاں نے کمیزہ لہا کے بارش دیا کے سینے تان کے لبیک دا نعرہ لایا. حکومت یہ آدھی رہی انہیں کو رپورٹا مل جائیں جناب بارش تھی وڑا لیے باتی بھج بیسن رضی آکے بارش تے انہوں پتہ نہیں ہے حضور دے عاشقین تو بھی زور لا کے دیکھ بارشوں زور دیے بارش آئیں اسا الحمدللہ اتھائی رہے اکوی دہاڑے. حضور علیہ السلام دے غلامہ نے اپنی غلامی پیش کی تھی آقا علیہ السلام دی بارگاہ اقدس. سامعین کرام حضور علیہ السلام دے بارچ ابو بکر صدیق دی غیرت سنو. ایک اس نہ گلنا دی ضرورت ہے آج کل کہ سارے اندر غیرت ایمانی پیدار تھی وے نہ حضور دی ناموز دے ہوتے ساکو غیرت نہ ختم نبوت دے ہوتے ساکو غیرت آوے نہ حضور دی امت دے ہوتے حملے تھی میں غیرت آوے. بس کیڑا موقع سی غیرت دا. صحابہ کرام نے تو بڑے سخت مشن چلائے. اندھے تھی کہ نابینا تھی کہ سرداران دیئے بیٹیاں کو قتل کر کے آ گئے. ایک نابینا صحابی حضور علیہ السلام نے ایک گستاخ عورت حضور دی گستاخی کر دیئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی کون ہے جڑا ادھا کام کر کے آون انہوں قتل کر کے آون. ایک نابینا صحابی گیا صحابہ نہ اللہ کی اس سردار دی بیٹی نو قتل کر کے آ گیا. صبح دی نماز دی بچ حاضر ہویا حضور نے فرمایا تم قتل کر کے آ گیا. عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین آپ تے قربان قتل کر کے آ گیا. یا آپ نے یہ سوچائی کہ شاید میں غلطی کر بیٹھا. عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی میرے تے دیت ہے؟ فرمایا نہیں تو جڑا کام کر کے آیا وہ تو اتنا واضح مسئلہ ہے کہ قیامت تک دو جانور دو بکریاں بھی اس دے اختلاف نہیں کر سکتی. یعنی گستاخ رسول دا مسئلہ کہ اس دی ہک کو سزا ہے قتل ہے اس تو تھلے سزا کوئی نہیں. تو حضرت عمر نے چیخ ماری اوہ صحابہ اندھا تھی کہ وہ حضور دی عزت جو تے پیرا دیتا ہو اسی اکھاں والی تھی کہ نہیں رہ سکے. حضور نے فرمایا عمر آج تو بعد اس کو اندھا نہیں آکڑا توارے تو زیادہ اکھیاں اس دیا بینا تا اے اصلی چی جس نے میری عزت دیتے پیرا دیتا. سامعین کرام سنو صلح حدیبیہ دا موقع آئی 14 صحابہ کرام موجود ابو بکر موجود عمر موجود عثمان موجود. حضرت عثمان مکہ شریف گئے حضرت علی موجود عشرہ مبشرہ موجود سارے صحابہ موجود حضور علیہ السلام موجود. انہاں رستہ روکیا بھائی تُسا نہیں آ سکتے حرم شریف. پھر بعد ایک معاہدہ تھیا وہ معاہدے لکھا گیا. اس معاہدے دے بچ حضرت علی لکھ دے رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کفار قریش نہ لیا معاہدہ ہے. تو انہوں نے اعتراض کی تھا کہ جناب اے مٹاؤ اسی تو آکو رسول اللہ تا نہیں مان دیا اسے محمد بن عبداللہ مان دیا تو آکو یہ رسول اللہ سا مانو ونیو تو آتا گالی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا حضرت علی نے ام ہو یا علی انہوں مٹا دیو محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی نے عرض کی لا امحو کا ابداً
یا رسول اللہ علی لکھ سکتے مٹا نہیں سکتا حکم ہے امر ہے آرڈر ہے لیکن کتاب اندھی بچ ہے بزرگ کہ بھائی کتھا ہی ہے